السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن اور اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں۔ آپ کے سامنے اب حضرت مولانا مفتی محمد قمر صاحب اصول الشاشی کا درس دیں گے، آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والقسم الثانی من الرواة هم المعروفون بالحفظ والعدالة دون الاجتهاد والفتوى كأبي هريرة وأنس بن مالک۔ آپ کا سبق چل رہا ہے کہ راویوں کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کے راوی وہ حضرات تھے جو علم و اجتہاد میں مشہور و معروف تھے۔ آج کے سبق میں آپ دوسری قسم کے راویوں کو ملاحظہ کریں گے کہ دوسرے قسم کے راوی وہ حضرات ہیں جو حفظ و عدالت میں مشہور ہوں، نہ کہ اجتہاد و فتویٰ میں۔ جو حفظ و عدالت میں مشہور ہوں، اجتہاد و فتویٰ میں مشہور نہ ہوں، ان راویوں میں جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو جب ان حضرات سے کوئی حدیث بطریق صحت آپ تک پہنچ جائے تو اس حدیث کو آپ دیکھیں قیاس کے موافق ہے یا قیاس کے مخالف ہے۔ اگر قیاس کے موافق ہو تو ان حضرات کی بیان کردہ حدیث پر عمل کرنا لازم ہوگا، اور اگر قیاس کے مخالف ہو تو ان حضرات کی بیان کردہ حدیث پر عمل لازم نہیں ہوگا، بلکہ ایسی صورت میں قیاس پر عمل کرنا اولا ہوگا۔ اس کی مثال جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے، فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ: الوضوء مما مسته النار، وضو ہے اس چیز سے کہ جس کو آگ نے چھو لیا ہو، یعنی کہ جو چیز آگ پر پکائی گئی ہو اس کو کھانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس سے وضو لازم ہو جائے گا۔ یعنی جس چیز کو بھی آگ پر پکایا گیا ہو اس کو کھانے کے بعد وضو لازم ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان فرمائی۔ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ سے اس حدیث پاک کو سنا تو آپ سے کہا: ارأیت لو توضأت بماء سخین اکنت تتوضأ منہ؟ فسکت۔ آپ کی کیا رائے ہے اگر کسی انسان نے گرم پانی سے وضو کیا، کیونکہ گرم پانی بھی ایسا پانی ہے جس کو آگ نے چھوا ہے، تو کیا آپ اس گرم پانی سے وضو کرنے کے بعد دوبارہ پھر دوسرے پانی سے وضو کریں گے یا نہیں؟ تو اس قیاس کو سننے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، جس سے ہم کو یہ پتہ چلا کہ وہ راوی کہ جو صرف اور صرف حفظ و عدالت میں مشہور و معروف ہوں، اجتہاد و فتویٰ میں مشہور و معروف نہ ہو، اگر ان کی بیان کردہ حدیث قیاس کے موافق ہو تب تو اس پر عمل کیا جائے گا، اور اگر قیاس کے مخالف ہو تب ایسی صورت میں چھوڑ دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ حدیث پاک بیان فرمائی الوضوء مما مسته النار، یہ قیاس کے مخالف ہے، اس لیے کہ قیاس تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جب آگ پر پکی ہوئی چیز سے وضو کرنا لازم ہو جائے گا تو جس چیز کو آگ نے چھوا ہوگا ان تمام چیز سے وضو کرنا لازم ہونا چاہیے،
لیکن جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو دریافت کرنا چاہا کہ اگر کسی انسان نے گرم پانی سے وضو کیا تو کیا ایسی صورت میں آپ اس کو دوسرے پانی سے وضو کرنے کا حکم دیں گے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اگر حدیث ہوتی اس قسم کی دوسری تو اس کو ضرور بیان کرتے، لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی۔ تو خاموشی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث پاک کے مقابل جب قیاس آ گیا ہے تو اب قیاس پر عمل کیا جائے گا، حدیث پاک کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے بیان فرمایا کہ وہ راوی کہ جو صرف اور صرف حفظ و عدالت میں مشہور ہوں، اگر ان کی بیان کردہ روایت قیاس کے موافق ہو تب تو عمل کیا جائے گا اس روایت پر، اور اگر قیاس کے مخالف ہو تب ایسی صورت میں قیاس پر عمل کرنا اولا ہے۔ والقسم الثانی من الرواة هم المعروفون بالحفظ والعدالہ، دوسرے قسم کے راوی وہ راوی ہیں جو حفظ و عدالت میں مشہور ہوں، نہ کہ اجتہاد و فتویٰ میں، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فإذا صحت روایت مثلہما عندک، تو جب ان حضرات یا ان کے مثل کی روایت آپ کے پاس بطریق صحت پہنچ جائے، فإن وافق الخبر والقیاس، تو اگر ان کی بیان کردہ حدیث، ان کی بیان کردہ خبر قیاس کے موافق ہو، فلا خفاء فی لزوم العمل به، تب ایسی صورت میں اس روایت پر عمل کرنا لازم ہوگا، اس کے لزوم میں کوئی بھی پوشیدگی نہیں ہے۔ اور اگر وہ خبر قیاس کے مخالف ہو، کان العمل بالقیاس اولا، تب ایسی صورت میں قیاس پر عمل کرنا اولا ہوگا۔ جیسے اس کی مثال ما روا ابو ہریرہ الوضوء مما مسته النار، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ وضو ہے اس سے جس کو آگ نے چھو لیا ہو۔ فقال له ابن عباس، تو حضرت ابن عباس نے آپ سے کہا ارأیت لو توضأت بماء سخین، آپ کی کیا رائے ہے اگر آپ نے وضو کیا ہو گرم پانی سے، اکنت تتوضأ منہ، کہ آپ پھر دوسرے پانی سے وضو کریں گے؟ فسکتا، تو آپ نے خاموشی اختیار کی۔ وانما رده بالقیاس، تو دیکھیے یہاں پر حضرت ابن عباس نے اپنے قیاس کے ذریعے سے آپ کی خبر کا کیا کر دیا، رد کر دیا۔ اذ لو کان عنده خبر، کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اور خبر ہوتی لرواہ، تو ضرور آپ اس کو روایت کرتے، لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب ایسے راویوں کی بیان کردہ روایت جو حفظ و عدالت میں مشہور ہوں، اجتہاد و فتویٰ میں مشہور نہ ہوں، اگر ان کی وہ روایت قیاس کے مخالف ہو جائے تب ایسی صورت میں قیاس پر عمل کیا جائے گا۔ وعلى هذا ترك اصحابنا روایت ابی ہریرہ فی مسألة المسرات بالقیاس۔ ایک اور مثال اسی قبیل کی مصنف علیہ الرحمہ پیش فرماتے ہیں اسی بنیاد پر، کس بنیاد پر؟ کہ وہ راوی جو صرف اور صرف حفظ و عدالت میں مشہور ہیں، اجتہاد و فتویٰ میں مشہور نہیں ہیں، اگر ان کی بیان کردہ روایت قیاس کے موافق ہو تب تو عمل کیا جائے گا اس پر، اور اگر قیاس کے مخالف ہو تو اس کے چھوڑ دیا جائے گا۔ اسی قبیل سے ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ مسرات کے سلسلے میں حدیث بیان فرمائی، وہ حدیث بھی اسی قبیل سے ہے کہ وہ حدیث قیاس کے مخالف ہونے کی وجہ سے اس حدیث کو رد کر دیا گیا اور قیاس پر عمل کیا گیا ہے۔ اب پہلے آپ مسئلہ مسرات سمجھے، مسئلہ مسرات کس کو کہا جاتا ہے؟ مسئلہ مسرات یہ ہے کہ لوگ اپنے بکریوں کے اور اونٹنیوں کے تھنوں میں دودھ روکے رکھتے تھے، دودھ روکنے کے بعد پھر اس کو بازار میں بیچ دیا کرتے تھے، جس سے خریدنے والا یہ سوچتا تھا کہ شاید یہ جانور، یہ بکری اور یہ اونٹنی جس کی تھنوں میں دودھ روک دیا گیا ہے، یہ بہت دودھ دینے والے جانور ہیں، تو وہ ایسے جانوروں سے خریدنے والے دھوکہ اٹھا لیا کرتے تھے۔ تو ان جانوروں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایسے جانوروں کو بیچنا یہ کہلاتا ہے مسرات۔ اس لیے کہ مسرات کا معنی آتا ہے کہ
وہ چیز جس کو روکا گیا ہو، تو وہ بکری جس کے تھنوں میں دودھ کو روکا گیا، وہ اونٹنی جس کے تھنوں میں دودھ کو روکا گیا، تو اس پر اب یہ بات صادق ہے کہ یہ مسرات کے قبیل سے ہے۔ لہذا جن کے تھنوں میں دودھ روکا جائے گا وہ کیا کہلائے گا؟ مسرات کہلائے گا۔ تو سرکار نے ایسے بیع سے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی بکری کے تھنوں میں یا اپنی اونٹنیوں کے تھنوں میں دودھ کو نہ روکے۔ اگر کسی انسان نے ایسا کیا کہ اپنے بکری یا اپنی اونٹنی کے تھنوں میں دودھ کو روکا، پھر کسی خریدنے والے نے اس کو خرید لیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اس خریدنے والے پر یہ ظاہر ہو کہ ہاں مجھ کو دھوکہ دیا گیا اس جانور کو خریدنے میں، کہ پہلے دن تو دودھ اچھا خاصا دیا، پھر اس کے بعد دودھ میں کمی آ رہی ہے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا اب مشتری کے لیے اختیار ہے، چاہے تو وہ اس جانور کو واپس کر دے، بیع کو فسخ کر دے، اور وہ دودھ جو اس نے استعمال کیا چند دن، اس دودھ کے بدلے 1 سا کھجور دے دے، یا چاہے تو اس بیع کو باقی رکھے۔ تو اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس حدیث کے دونوں جزوں پر عمل کرتے ہیں کہ جس جانور کے تھنوں میں دودھ کو روک لیا گیا ہو، ایسے جانور کو اگر کسی انسان نے خریدا تو اب اس کے لیے اختیار ہے، چاہے تو وہ اس بیع کو فسخ کر دے، اور بیع فسخ کرنے کی صورت میں جو اس نے دودھ استعمال کیا اس دودھ کے بدلے وہ 1 سا کھجور دے دے، اور چاہے تو وہ اس بیع کو باقی رکھے۔ لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے دونوں جزوں پر عمل نہیں کرتے ہیں، بلکہ دونوں جزوں کا رد کرتے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر کسی انسان نے ایسے جانور کو خریدا جس کے تھنوں میں دودھ کو روک لیا گیا ہو، تو اب ایسی صورت میں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مشتری کو اس بیع کو فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، بلکہ وہ بیع تو کیا ہو جائے گی؟ لازم ہو جائے گی۔ البتہ رجوع بالنقصان کا وہ مستحق ہوگا، البتہ وہ رجوع بالنقصان کا مستحق ہوگا، یعنی کہ اس جانور کو خریدنے کی وجہ سے جو اس کو نقصان لاحق ہوا ہے اس نقصان کا بدلہ تو لے سکتا ہے بائع سے، لیکن وہ اس بیع کو فسخ نہیں کر سکتا، بلکہ یہ بیع کیا ہو گئی؟ امام اعظم کے نزدیک لازم ہو گئی۔ کیوں جناب والا؟ اس لیے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام شافعی جس حدیث پاک پر عمل کر رہے ہیں وہ حدیث اس قبیل سے ہے کہ جس کے بیان کردہ راوی حفظ و عدالت میں مشہور ہیں، نہ کہ اجتہاد و فتویٰ میں۔ تو اب ان کی حدیث قیاس کے موافق ہوگی تب تو عمل کیا جائے گا، جب قیاس کے مخالف ہوگی تو عمل نہیں کیا جائے گا۔ لہذا امام شافعی نے جس حدیث پر عمل کیا ہے وہ حدیث قیاس کے مخالف ہے۔ قیاس کے مخالف اس لیے ہے کہ اگر انسان بیع کو فسخ کر دے، بیع کو فسخ کرنے کی صورت میں حدیث کی وجہ سے اس پر 1 سا کھجور دینا لازم ہو رہی ہے، تو یہ 1 سا کھجور کو دینا یہ قیاس کے مخالف کیسے ہے؟ یہ اس طریقے سے ہے کہ زمان کی 2 قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے زمان الامثال اور دوسری قسم کا نام ہے زمان القیمہ۔ یعنی کہ اگر کسی چیز کو انسان نے ہلاک کیا، اب وہ ایسی چیز تھی جو اپنا مثل رکھتی ہے، تب ایسی صورت میں زمان المثل واجب ہوتا ہے، اور اگر وہ مثل نہیں رکھتی ہے تو ایسی صورت میں قیمت لازم ہوتی ہے، تو اس کو زمان القیمہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو خریدنے والے نے دودھ بکری کا استعمال کیا یا اونٹنی کا استعمال کیا، یہ دودھ کس قبیل سے ہے؟ آیا ذوات الامثال سے ہے یا ذوات القیم سے ہے؟ تو دودھ نہ تو ذوات الامثال سے ہے اور نہ ذوات القیم سے ہے۔ لہذا اب ایسی صورت میں اگر ہم کھجور کو 1 سا کھجور کو لازم کر دیں تو اب یہ لازم آئے گا کہ کھجور جو دودھ کا نہ تو مثل سوری ہے نہ مثل معنوی ہے، تو یہ خرابی لازم آئے گی۔
تو اب ہم زمان تو اسی صورت میں واجب کر سکتے تھے کھجور کے ذریعے سے، جبکہ کھجور دودھ کا یا تو مثل سوری ہوتا یا جناب والا مثل مانوی ہوتا، اور کھجور دودھ کا نہ مثل سوری ہے نہ مثل مانوی ہے، لہٰذا اب ایسی صورت میں زمان واجب نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم حدیث پاک کے جز پر عمل کریں تب ایسی صورت میں قیاس کی خلاف ورزی لازم آئے گی، کیونکہ قیاس اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ زمان واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ زمان کے واجب ہونے کے لیے اس شے کو ہلاک کیا، اس شے کا یا تو مثل سے ہونا ضروری ہے یا ذوات القیم میں سے ہونا ضروری ہے، اور دودھ نہ ذوات الامثال میں سے ہے نہ ذوات القیم میں سے ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف کیا ہے؟ باطل ہے، اور انہوں نے جس حدیث کو روایت کیا ہے وہ حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا اور قیاس پر عمل کیا جائے گا، یعنی کہ ایسی صورت میں جب انسان نے نقصان اٹھایا تو اب وہ نقصان کا تو رجوع کر سکتا ہے، نقصان تو باعث لے سکتا ہے۔ مثلا ایسی صورت میں کہ اگر اس نے اس بکری کو یا اس اونٹنی کو 10,000 روپے کے بدلے میں خریدا، اب وہ اونٹنی یا بکری 10 کلو دودھ دے رہی تھی، لیکن گھر لانے کے بعد اگلی بار دودھ دوا تو اب 8 کلو دودھ رہ گیا، اب وہ 8 کلو جانور دودھ دے رہا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں مثلا 8 کلو دودھ دینے والا جانور بازار میں ہمیں 8,000 کا مل رہا ہے، اب یہ اسی جانور کو جس کے تھنوں میں دودھ روک دیا گیا تھا تو اس نے پہلی بار میں 10 کلو دودھ دیا تھا، اس کو 10,000 میں خرید لایا، حالانکہ اب وہ دودھ 8 کلو دے رہی ہے اور 8 کلو دودھ دینے والا جانور بازار میں 8,000 کا ہے، تو اب یہ 2,000 کے نقصان میں چل رہا ہے۔ لہذا امام اعظم فرماتے ہیں اس 2,000 کا نقصان تو باعث لے سکتا ہے، لیکن دودھ کے بدلے کھجور دینا واجب ہو یہ نہیں ہو سکتا، یہ قیاس کے خلاف ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان راویوں میں سے ہیں جو حفظ و عدالت میں تو مشہور ہیں لیکن اجتہاد و فتویٰ مشہور نہیں، ایسی صورت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا اور قیاس پر عمل کیا جائے گا۔ وعلی ھذا، اسی بنیاد پر ترک اصحابنا، ہمارے اصحاب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ روایت مسئلہ مسرات میں جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیا ہے بالقیاس، قیاس کی وجہ سے، یعنی کہ قیاس پر عمل کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔